अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं और काइंडली नए आने वालों से मेरी अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, बात शुरू करूंगा। दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। बात इस शेर से इसलिए स्टार्ट की है कि अरशद शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी थे, जर्नलिज्म से उनका ताल्लुक बहुत पहले से था और हक और सच पर डट जाने वाले वो सहाफ़ी थे। ऐसा नहीं है कि अरशद शरीफ कोई लफाफा सहाफ़ी थे या वो किसी से कोई पैसा लेते थे और किसी के बारे में बात करते थे। वो हक सच की बात करते थे और राह हक के ऊपर खड़े होने वाले सहाफ़ी थे। आपको बताएं व्यूअर्स कि बहुत से हमारे जो लोग जो भाई सहाफ़ी हैं जिनका ताल्लुक जर्नलिज्म से है या जिनके कोई यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे सहाफ़ी हैं, उसमें से चंद एक सहाफ़ी ऐसे हैं जो अरशद शरीफ साहब की मौत के ऊपर भी खुशियां मना रहे हैं और उनको टारगेट कर रहे हैं और उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। एक व्लॉग मैंने सुना कल, कोई बंदा आउट ऑफ कंट्री से व्लॉग बनाता है कोई सियासी डेरा के नाम से। उस बंदे ने अरशद शरीफ साहब के बारे में और हमारे कुछ जर्नलिस्ट भाई हैं उनके बारे में बहुत सी बेहुदा बातें की हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अरशद शरीफ साहब और उनके साथियों ने जो गाड़ी में उस वक्त मौजूद थे, यानी कि उनके साथ जो ड्राइवर था या एक आदमी और है जिनका नाम लिया जा रहा है, अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकी कि ये दोनों पर्सन कौन थे, जो कि इस वाक़े में जख्मी तक भी नहीं हुए। किनिया की पुलिस के मुताबिक वो लोग बिल्कुल ठीक हैं, वो जो दो पर्सन थे जो अरशद शरीफ साहब के साथ थे। लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि उसके भाई हैं, लेकिन अरशद शरीफ साहब का कोई भाई नहीं है। सब ये बात जानते हैं, उनके भाई शहीद हो चुके हैं और उसके बाद अरशद शरीफ साहब भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं। उनके सर पर गोली मारकर किनिया के शहर दारुल हुकूमत नायरोबी में उनको शहीद कर दिया गया। आखिर वो कौन था जिसने अरशद शरीफ साहब का पीछा वहां तक किया और उनको मौत के घाट उतार दिया? आज इमरान खान साहब ने एक फंक्शन के दौरान ये बात बताई, जिस वक्त उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जी मुझे ये बात पता थी कि अरशद शरीफ साहब को कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए मैंने अरशद शरीफ साहब को जो है वो बाहर जाने का कहा। जिस वक्त फर्स्ट टाइम मैंने उनको ये बात बोली तो उन्होंने बाहर जाने से इनकार कर दिया। फिर मैंने जब उनको इस चीज का प्रूफ दिया कि आपके अगेंस्ट यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है, तो इसलिए उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और वो पाकिस्तान से चले गए। फिर जराए के मुताबिक जो हमारे हुकूमती अरकान हैं उनकी तरफ से दुबई के आला अफसरान हैं, उनको ये बात बताएगी कि अरशद शरीफ को या तो पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए या फिर उनको उस मुल्क से निकाल दिया जाए। फिर चंद दिनों के टाइम के ऊपर उनको दुबई छोड़ना पड़ा। आखिरकार वो कीनिया की तरफ आ गए, क्योंकि कीनिया या श्रीलंका वहां से वो सफर कर सकते थे और उसके अलावा वो कहीं भी सफर नहीं कर सकते थे। इसके बाद जिस वक्त वो कीनिया पहुंचे तो कीनिया में कुछ दिन रहने के बाद ये वाकया जो है ये पेश आया। वहां पे उनको टारगेट करके उनके सर पर गोली मारी गई और उनको शहीद कर दिया गया। आपको ये बताएं कि उनकी जो जज्बे खाकी है वो वहां से भिजवा दिया गया और आज तकरीबन वो 1:05 पे सुबह वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और उसके बाद उनको जुमे रात वाले दिन उनकी तदफीन की जाएगी और नमाज ज़ोहर के बाद। ये उनके जो लवाकीन है यहाँ से उन्होंने ये टाइमिंग सारी टाइम फ्रेम दिया। दूसरी जानब आपको बताएं कि DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने जो है वो इसके ऊपर काफी मजम्मत की है। उन्होंने कहा जी बहुत से अनासर ऐसे हैं जो इसको अदारों के साथ जोड़ रहे हैं और उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी इसकी साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए। उन्होंने कहा हमने हुकूमत को इस बात का कह दिया कि इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए। उसके बाद बाबर इफ्तिखार साहब ने ये बात कही है। उन्होंने कहा जी ये भी इस चीज की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उनको पाकिस्तान छोड़ने पर किसने मजबूर किया और उनको पाकिस्तान छोड़कर क्यों जाना पड़ा। उन्होंने तमाम तर इल्जामात की तरदीद की है और हुकूमत को जुडिशल कमीशन का कह दिया है। आपको ये बात बताएं कि DGISPR की इस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने जुडिशल कमीशन का शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि इसमें इसकी सरबराही जो है वो एक रिटायर्ड जज करेंगे और उसके साथ साथ इसमें कुछ 1 से 2 सहाफ़ी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और बाकी इसमें जो अदारों के एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें शामिल हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि इसकी साफ और शफाफ तहकीकात होंगी।
آج سوال یہ ہے کہ اگر اس کی صاف اور شفاف تحقیقات ہونی تھی تو ان کو پاکستان سے جانے پر مجبور کیوں کیا گیا؟ اس کے بعد دبئی سے ان کو کینیا جانے پر مجبور کیوں کیا گیا؟ یہ بات ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور کینیا میں ان کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ بچہ اغوا ہوا ہے، بچے کے اغوا کے کیس میں جو ہے ہم لوگ تلاشی کر رہے تھے، اس گاڑی نے بھاگنے کی کوشش کی ہے، اس گاڑی کا نمبر تھا KDG 200M، اور جو گاڑی جس گاڑی کو چوری کیا گیا تھا جس میں بچہ بھی تھا، اس گاڑی کا نمبر تھا KDJ 700F۔ دونوں کے جو نمبرز ہیں وہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نمبر میں کوئی تضاد ہے، کوئی ملتے جلتے نمبر ہے کہ ہم کہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ باقاعدہ یہ ایک پری پلان کام ہے، اور نیروبی کی پولیس، کینیا کی پولیس اس میں شامل ہے، چونکہ وہ تمام تر معاملات اپنے سر کے اوپر لے رہی ہے۔ اٹ مینس کہ وہاں کی پولیس اس وقوع کے وقت وہاں پہ موجود تھی۔ آپ کو یہ بتایا کہ مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں اس ٹویٹ کو کرنا کچھ اچھا تو نہیں سمجھ رہی اس وقت، اس نے کہا لکھنا، لیکن انہوں نے کہا یہ انسانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ کس قسم کا یہ سبق ہے؟ اور پاکستان کے جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ کافی زیادہ ان میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے اس ٹویٹ کے بعد، اور اس کے علاوہ جو ان کی اپنی جماعت ہے، ان کی اپنی جماعت میں بھی، نون لیگ میں بھی اس ٹویٹ کے بعد جو ہے وہ کافی غم و غصہ پایا جا رہا ہے، بلکہ یہاں تک سننے میں آ رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ مریم نواز کو 12 دفعہ اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کیا جائے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ان کی ارشد شریف صاحب کی فیملی سے معافی مانگی گئی ہے اس ٹویٹ کے اوپر۔ کیا مریم نواز کا جو یہ ٹویٹ ہے اس کے اگر دیکھا جائے، اس کے خد و خال کو دیکھا جائے، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جو آواز اٹھائے گا اپنے اس کی آواز کو دبا دیا جائے گا، جو پاکستان میں بھی آواز اٹھائے گا اس کو پاکستان میں اس کی فیملی کو تھریٹ کیا جائے گا، اس کو مار دیا جائے گا، یا وہ پاکستان چھوڑ کر بھی دنیا کے کسی ملک میں چلا جائے تو وہاں پہ بھی ان کو ٹارگٹ کر کے ان کا قتل کیا جائے گا، ان کو شہید کیا جائے گا۔ کیا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے؟ کیا وہ وارننگ دے رہی ہیں تمام جرنلسٹ کو؟ کیا ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کو اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں تاحیات اپنی بے عزتی کروانا چاہتے ہیں؟ ہمیں ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ اپنے موجودہ گورنمنٹ سے لینے چاہیے، اور ایسے لوگوں سے بھی لینے چاہیے جو ایک انسان جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کے پیچھے اس کی بدخوئیاں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں، نہ کہ اس کے جو ہے اس کے لیے دعا کی جائے، اس کی مغفرت کی دعا کی جائے۔ میں نے جو شعر سب سے پہلے بولا ہے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، مختلف لوگوں کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی اختلافات کسی کے مرنے کے بعد کوئی بھی اس کو بیان نہیں کرتا۔ لوگ اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ جتنا بھی اچھا تھا یا جتنا بھی برا تھا اس بات کو اب چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ لوگ ایسے کہتے ہیں۔ پھر یہ میں نے آج بھی لوگوں میں انسانیت زندہ ہے، جو لوگ ابھی تک اس کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اور آج بھی لوگوں کے اندر بے حسی کی علامت دیکھی جا سکتی ہے کہ لوگ اس کے پیچھے اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شراب پی ہوئی تھی، وہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ پہ جا رہے تھے، انہوں نے پولیس کے اوپر گاڑی چڑھانے کی کوشش کی۔ یہ لوگ جو ویلوگ بناتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی فیملی کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلا جائے، کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ ان کی دکھی جو ماں ہے، ان کی جو دکھی فیملی ہے، ان کے دلوں سے آپ کے لیے بددعائیں نکلیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آپ لوگ بھی آ جائیں۔ ہمیں کوئی بھی انسان ہے جو دنیا سے چلا گیا ہو یا جو دنیا سے پردہ کر گیا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، جو خلق حقیقی سے جا کے مل گیا ہو، اس کے لیے بری باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور اس کی تمام تر غلط کاموں کو بھی بھول جانا چاہیے۔ آپ کو بتائیں کہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ ارشد شریف صاحب کی جب باڈی پاکستان پہنچے، انہوں نے کہا ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ دوبارہ سے پاکستان کے اندر کیا جائے، کینیا کے پوسٹ مارٹم کے مطابق ان کی تدفین نہ کی جائے، تاکہ پتہ چل سکے کہ ان کو جو گولی لگی ہے وہ کتنی دوری سے لگی ہے یا کتنی نزدیک سے لگی ہے۔
یہ سارے معاملات وہ کہہ رہے دیکھے جائے اور اس کے بعد ان کی تدفین کی جائے، اور فرانزک بھی ان کی ڈیڈ باڈی کا وہ کہہ رہے ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کینیا پولیس اس معاملے میں انوالو ہے یا ان سے وہ غلطی سے یہ واقعہ پیش آ گیا ہے تو یہ ان سے سوال کیا جانا چاہیے کہ ان کا لیپ ٹاپ اور موبائل فون کہاں پہ ہے، یعنی کہ یہ گاڑی کے اندر چیزیں موجود ہوں گی تو یہ چیزیں کہاں پہ ہیں۔ آپ کو یہاں پہ یہ بات بتائیں کہ انہوں نے ساتھ یہ کہا ہے کہ ایک ایکسپرٹ اور 10 دن کا موبائل ڈاٹا جو ہے ارشد شریف صاحب کا وہ مجھے مہیا کیا جائے، 99% کیس وہ کہہ رہے ہیں میں حل کر دوں گا۔ آج میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں، وہ ان کا جو تعلق ہے وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کے ادارے سے ہیں۔ میری آج ان سے کافی لمبی ڈسکشن ہوئی تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسا ٹائم آئے گا کہ حق سچ کی آواز کے اوپر لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، لوگوں کو شہید نہیں کیا جائے گا، اور لوگ اپنے دل کی بات جو ہے حق سچ کی بات ڈنک کی چوٹ پر کر سکیں گے؟ انہوں نے کہا پاکستان کی اس 75 سالہ لائف میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی حق سچ کی بات کرے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 62-63 ایئر ایج وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ہے، لیکن میں نے کبھی بھی اس ملک میں ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ مزید آگے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر ہمارے ملک کے اندر یہی حالات رہنے ہیں تو پھر یہاں پہ محفوظ کون ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ میری اپنی اسٹیبلشمنٹ سے اور موجودہ گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے، اور اس اپیل کو جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے، باقی بھی ہمارے جو صحافی حضرات ہیں وہ یہ اپیل بارہا دفعہ ان ڈیز میں کر چکے ہیں کہ ان کی تمام تر تحقیقات صاف و شفاف کروائی جائے تاکہ پتہ چلے ارشد شریف صاحب کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور اس کے پیچھے کون سے ہاتھ تھے جو ارشد شریف صاحب کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے۔ ارشد شریف صاحب کو دھمکیاں دینے والے اور ملک چھوڑنے پر مجبور کرنے والے کون تھے؟ یہ تمام تر سوالات جو ہے یہ پورا پاکستان جاننا چاہتا ہے، اور میری یہ بھی اپنے پاکستانیوں سے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ ارشد شریف صاحب کے جنازے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہو جن لوگوں نے ارشد شریف صاحب کے ساتھ یہ کیا ہے۔ اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر کوئی ایسا حکمران مسلط کرے جو ہمارے ملک کو قانون، شریعت اور اسلام کے مطابق چلائے، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور ہمیں منافقینوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔